ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے ستمبر کی 18 اور ربیع الاول کے 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. تھانگ کونسلر حلقے میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے آج کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے اور آج ہی 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہے. باوثوق ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے والوں میں سابقہ کونسلر تھانگ دمبر آغا سعید احمد رضوی نامک اسر، محمد جواد ولد آخن محمد حسین کھلا مرپو، محمد علی ولد حسن تھما کے علاوہ آغا سعید احمد کے کورنگ کینڈیڈیٹ عبدالہادی بلتی اور محمد جواد کے کورنگ کینڈیڈیٹ سجاد حسین ولد محمد موسیٰ شامل ہیں. ان ذرائع کے مطابق آغا سعید احمد رضوی نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹ پر میدان میں اترا ہے، جبکہ محمد جواد اور محمد علی نے بطور آزاد امیدوار فارم بھرا ہے. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل یعنی 19 ستمبر کو ہے، جبکہ کاغذات واپس لینے کی حتمی تاریخ 21 ستمبر ہے اور پولنگ 5 اکتوبر کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی. اس بار تھانگ دمبر کی سیاست میں ایک نیا موڑ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے چلتے اس بار کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس الیکشن میں قسمت آزمائی کرنے سے گریز کیا ہے. وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس جماعت کے حامی کس امیدوار کو حمایت کریں گے یہ دیکھنا باقی ہے. یاد رہے تھانگ دمبر حلقہ انتخاب میں پچھلے سال ہل کونسل کی عام انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے ایک متحدہ امیدوار کو میدان میں اتارے تھے، تاہم نو منتخب کونسلر کامیاب ہونے کے بعد کونسلر کے عہدے سے مستعفی ہوئے، جس کے چلتے تھانگ دمبر حلقے کے عوامی نمائندگی اور ہل کونسل کے مراعات سے محروم رہے. لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے سول سیکریٹریٹ لیہ میں یو ٹی لداخ میں گڈ گورننس کے لیے آدھار کی رسائی اور آدھار کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایک UIDIC میٹنگ کی صدارت کی. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل UIDIC نے مشیر کو لداخ میں آدھار اندراج اپڈیٹ کی پیش رفت سے آگاہ کیا. انہوں نے 0 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے اندراج کے چیلنجوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. پریزنٹیشن میں اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا، جن میں آدھار مراکز کا کام، آدھار کی رسائی کی حیثیت، محکمہ وار جائزہ، فلاحی اسکیموں کے لیے آدھار کا استعمال وغیرہ شامل ہیں. میٹنگ کے دوران مشیر لداخ نے اندراج ایجنسیوں کے کام کی پیش رفت کا بغور جائزہ لیا اور یو ٹی میں آدھار جنریشن سے متعلق مسائل کو اجاگر کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ ساتھ مل کر کام کریں اور تاخیر اور تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی کریں تاکہ رہ جانے والی آبادی کا احاطہ کیا جا سکے. انہوں نے مزید کہا کہ 0 سے 5 سال کی عمر کا درست برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ آدھار کے ساتھ اندراج کیا جانا چاہیے. انہوں نے ہدایت دی کہ برتھ سرٹیفکیٹ وقت پر جاری کیا جائے تاکہ آدھار کا اندراج ہسپتال میں ہی ہو جائے. اجلاس کے دوران مشیر نے ہدایت کی کہ تمام نان فنکشنل کٹس کو فعال بنایا جائے. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ آدھار کے اندراج کرنے والی تمام ایجنسیوں کے ذریعے بیداری مہم اور اشتہارات کیے جائیں. لوگوں کو دستاویز کی تازہ کاری کے عمل سے بھی آگاہ کیا جائے. مشیر نے اس بات پر زور دیا کہ جن رہائشیوں کو 10 سال سے زیادہ پہلے آدھار مل گیا ہے، انہیں اپنے آدھار کو درست دستاویزات کے ساتھ اپڈیٹ کرنا چاہیے. مزید یہ کہ دستاویز کی تازہ کاری فی الحال 14 دسمبر 2024 تک مفت آن لائن ہے. میٹنگ میں یو ٹی سطح کے مختلف محکموں کے کمشنر، سیکرٹری و دیگر افسران نے شرکت کی. ہفتہ وحدت کی مناسبت پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذیلی تنظیموں کی جانب سے جامع مسجد کرگل میں تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے.
اس حوالے سے آج تیسرے روز متحری ایجوکیشنل سوسائٹی اور بسیج زراعت و باغبانی کے اشتراک سے جامع مسجد کرگل میں جشن محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں متحری اسکولوں کے طلباء اور مؤمنین کے کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام اور مقررین نے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی پر روشنی ڈالی اور ہفتہ وحدت کی اہمیت و افادیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی برکات اور اہمیت پر روشنی ڈالی، جبکہ متحری اسکول کے نونہال بچوں نے مخصوص انداز میں نعت خوانی کی۔ پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر اسمبلی کے 90 حلقوں میں سے 24 حلقوں میں آج پولنگ صبح 7 بجے سخت حفاظتی انتظامات میں شروع ہوئی، جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ پہلے مرحلے میں 7 اضلاع ڈوڈا، رامبن، کشتواڑ، اننت ناگ، پلوامہ، شوپیاں اور کلگام کی 24 نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے، جس کے لیے 219 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ ووٹروں کی مجموعی تعداد 23,27,580 ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ریاست میں پہلی بار ریاستی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت عطا کرتا ہے۔ انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعت کانگریس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے گی۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مودی نے کشمیر میں ظالمانہ سیاست کی، جبکہ ہندوستان کے وزیر داخلہ اور بی جے پی کے مرکزی رہنما امت شاہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 اب تاریخ کا حصہ ہے، یہ بحال نہیں ہو سکتا۔ منگل کے روز لبنان میں مقامی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے ملک بھر میں سینکڑوں پیچرز اچانک پھٹ پڑے، جن کی زد میں آ کر 9 افراد شہید اور 2,750 زخمی ہو گئے، جن میں بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہے۔ شہید ہونے والوں میں ایک 10 سال کی بچی بھی شامل ہے۔ اس واقعے پر اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے لبنانی شہریوں کے پیچرز میں دھماکہ کرنے کے صہیونی اقدام کو ایک ہولناک جرم اور ایک دہشت گردانہ اقدام قرار دیا اور غاصب صہیونی حکومت کی جواب دہی پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباد اراغچی نے بھی اپنے لبنانی ہم منصب سے گفتگو میں لبنانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے واقعے کی سنجیدہ تحقیق پر زور دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے زخمیوں کے علاج کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی مکمل آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ اس سے قبل خود حزب اللہ لبنان نے اپنے جاری کردہ ایک پریس بیان میں صہیونی دشمن کو اس دہشت گردانہ اقدام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنی انتقامی کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے بھی صہیونی دہشت گردی کے اس واقعے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ، مصر، اردن، عراق اور یمن نے بھی اس صہیونی دہشت گردی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔